السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سید سجاد علی شاہ۔ کراچی سے ہم پھر ایک دفعہ کوہ نور کا پروگرام لے کے حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، اور آج ہمارے ساتھ انتہائی سینئر سیاستدان سیدہ شہلا رضا موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور آپ لوگوں کے جو مسائل ہمارے پاس ہیں کراچی شہر سے، یا سیاسی معاملات میں جو تبدیلیاں اس وقت رونما ہوئی ہیں، ان سب پہ ہم گفتگو کریں گے، اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ سیدہ شہلا رضا جو ہے وہ سیاسی سماجی دل رکھنے والی انسان مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دینے والی خاتون ہے، اور ایک سینئر سیاستدان ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا ان کو سندھ گورنمنٹ میں جڑے ہوئے، اور سندھ گورنمنٹ کے خاص عہدوں پہ فائز رہنے والی محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیدہ شہلا رضا۔ ہم ان کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس پہ یہ اپنا تجزیہ ہے جو ایک سینئر سیاستدان کا ہوتا ہے، اس میں ان کی کیا اپنی ایک سوچ ہے اور کیا رائے ہے، اور عوام کے لیے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آگے کیا ممکن ہو سکتی ہیں، وہ تمام چیزیں یہ ہمیں گائیڈ بھی کریں گی، بتائیں گی بھی۔ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پرانی سیاسی پارٹی ہے۔ ایک عرصہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہی جمہوری دور میں اور جمہوری دور کے علاوہ بھی اپنی اسٹرگل جاری رکھے رہی، اور آج بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وفاق سے الائے ہے پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی شہداء کی پارٹی ہمیشہ سے کہلاتی ہے۔ سیاست کے اندر جتنے شہید پیپلز پارٹی کے پاس ہیں شاید ہی کسی سیاسی جماعت میں ہو، اور سیدہ شہلا رضا وہ خاتون ہیں جو کہ ہم جس طرح اس وقت اپنے ملک میں آج بھی دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں، اور تو شہلا رضا بھی ایک عرصہ قبل جو ہے وہ محترمہ سیدہ شہلا رضا بھی اس سلسلے میں معاملات کے اندر ایک افسوسناک واقعے کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کی شہادت دیکھ چکی ہیں، اور دکھ کے ساتھ رہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ملک کی خدمت نہیں چھوڑی، پاکستان کی خدمت کرتی رہیں، اور سیاست میں جو ہے اپنا کردار ادا کرتی رہیں، اور ان کی ہمت اور جرت جو ہے وہ آج بھی ان کو بٹھائے ہوئے، اور آج بھی یہ لوگوں کے مسائل کے لیے بہت وقت دیتی ہیں لوگوں کو۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں، کچھ بات چیت کرتے ہیں، اور سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے ہمیشہ کوہ نور کو ٹائم دیا ہے، اور بڑا فیور رہا ہے کہ جب بھی آپ سے ٹائم مانگا گیا آپ نے بڑے خندہ پیشانی سے قبول کیا، اور ہمیں بلایا اور ہمیں وقت دیا۔ آج ہم آپ کے پاس آئیں، یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی بہت عرصے سے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے، اور جمہوریت کے اندر پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سیاست کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں کسی اور سیاسی پارٹی نے اتنی بڑی شہداء کی تاریخ نہیں رقم کی ہوگی، اور بے نظیر صاحبہ کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک ایسی قیادت بن کے سامنے آئے ہیں جو کہ عوام کی ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اپنی دانش مندی فارم سے زرداری صاحب کی سوچ بڑی پازیٹیو ہے، وہ مفاہمتی سیاست کرتے ہیں ہمیشہ سے، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ 10 جماعتوں کو قائل کیا، اور اب معاملات دوسری طرف چلے گئے، اور حکومت میں جو ہے وہ وفاق میں جو ہے شہباز شریف صاحب آ گئے۔ لیکن اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں صورتحال چل رہی ہے ملک کی، اس میں آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا نظر آتا ہے آپ کو، اور آپ کیا دیکھ رہی ہیں ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے؟ بہت شکریہ، آپ نے تعارف بھی کرایا اور میری پارٹی کی بھی تعریف کی۔ میں یہ سمجھتی ہوں جہاں زرداری صاحب کی سیاسی مفاہمتی پالیسی ہے، اور جو ان کی اپنی شخصیت ہے کہ جس سے انہوں نے تمام پارٹیز سے بات چیت کی، وہاں پر عمران خان کی نااہلی اور نکما پن ہے، بغیر کسی پالیسی کے حکومت کرنا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اتحادیوں نے یہ سمجھا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، ورنہ یہی جماعتیں ان کے ساتھ جا کے الحاق کر کے ان کو حکومت کرنے کا موقع دے رہی تھیں۔ لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی کو، چاہے وہ کم سے کم ایم این ایس پہ مشتمل ہو اور ایم پی ایس پہ، اس کو جا کر عوام میں حساب دینا ہوتا ہے کہ آپ حکومت رہے تو آپ نے کیا کیا۔ تو ان کے پاس کوئی جواب اور جواز نہیں تھا، جواب یہ نہیں تھا کہ وہ کیا انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا، اور جواز ساتھ رہنے کا نہیں تھا۔ تو ایک وقت ہوتا ہے جس میں سیاستدان جو ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے، وہ ضرب لگاتا ہے،
تو یہ صحیح ضرب لگانے کا وقت تھا جو ان اتحادیوں نے اس کو اپنے آپ کو اس ضرب سے پی ٹی آئی سے کاٹنے بہتر سمجھا اور وہ کٹ گئے. تو اس وقت جو صورتحال ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے سب سے زیادہ اس پہ بات کی جا رہی ہے اور یہی وجہ بتائی جا رہی ہے, اور زرداری صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈیفالٹ کر جاتے اگر ہم ان سے نہ لیتے. اور جو انہوں نے معیشت چلائی ہے 3 سال 8 مہینے, وہ بغیر کسی معاشی پالیسی کے چلائی ہے, جس کو ہم نہیں کہہ رہے. ان کے اپنے جو ہیں فائنینس منسٹر جو ہیں شوکت ترین صاحب, جب ان کی حکومت چلی گئی تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ 3 سال 8 مہینے تک کوئی پالیسی ہی نہیں تھی اور ہم ایک کے بعد ایک تجربہ کرتے رہے. دوسرے, پاکستان خارجہ سطح پہ بالکل تنہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے جس طرح سے اس وقت ملک کی سفارت کاری کر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے, کس طرح سے اس سے ممالک میں پذیرائی مل رہی ہے, کس طرح سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں مختلف ممالک سے, ان کے سربراہ جو ہیں وہ پاکستان کی معاشی معاونت کو بھی تیار ہیں. یہ ہوتی ہے خارجہ پالیسی کہ آپ جب کسی جگہ پہنچیں تو آپ کی جو کریڈیبلٹی ہو اس سے لوگ آپ کے ساتھ تعلقات کو صرف ایک اس حد تک نہ رکھیں کہ جی السلام علیکم وعلیکم, بلکہ وہ آپ سے جو ہے اسٹریٹجک تعلقات کریں جس کی بنیاد پہ ملک جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں. اور اس وقت جو ایک وزیر خارجہ ہے وہ ملک سے ٹریڈ مانگ رہا ہے, ایڈ نہیں مانگ رہا. اور وہ وزیر اعظم جو یہ کہتا تھا کہ میں کشکول توڑ دوں گا اور خودکشی کر لوں گا, کسی سے قرضہ نہیں مانگوں گا, اس نے 3 سال 8 مہینے میں 2 حکومتیں جو 5-5 سال کے ٹینیور مکمل کیے, PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے برابر قرضہ لیا. تو یہ صورتحال سنگین ہے. ہم نے اپنا پاکستان کا فیس بھی صحیح کیا ہے کہ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں اور ہم ایک بہتر کام کر سکتے ہیں, بہتر ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس وقت جو معاشی اقدام اٹھائے ہیں کہ ہمیں کچھ مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ بھی کیے. امپورٹ پہ ہم نے پابندی لگائی. 9 جو مہینے تھے رواں مالی سال کے, اس میں جتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایوریج تھا اپریل کے مہینے میں اس کا آدھا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے. اور یہ ہے کہ اگر چینلز اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تو ہم بھی لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہم بہتری کر رہے ہیں. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہتری معیشت کی طرف جائے گا, ایک بہتر معیشت کی طرف. آج کے اخبار میں بھی ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے مزید وہ جو 3 بلین اس نے دیے تھے ان کو اس ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ ایک اعتماد ہے اس نئی حکومت پہ. اور ہم انشاءاللہ جلدی اپنی پارلیمنٹ میں بھی جو ہمیں اصلاحات کرنی ہے ان کے بلز بھی آنا شروع ہو رہے ہیں اور ہم وہ کریں گے. اور ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت آئینی اصلاحات کو ایکٹ کے ذریعے کر رہی ہے جو کہ غلط ہے. اور الحمدللہ ان کو ایکٹ کے ذریعے جو انہوں نے غیر آئینی حرکات کی انہیں ختم کریں گے اور پھر سب کے ساتھ ہم ایک بہتر اس کی طرف جائیں گے. کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگ رہی ہے اور اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ غلط طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو آلریڈی غلط ہے. میڈم مختصر سا آپ کا وقت ہم لے رہے ہیں اور تاکہ آپ میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ جس منسٹری پہ ہیں آپ کے اوپر کام کا بھی بہت زیادہ برڈن ہے. یہ اس وقت ہم پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ زرداری صاحب کی مفاہمتی پالیسی بالکل اپنی جگہ ہے, لیکن ایک خوبی بھی ہم نے یہ دیکھی کہ وہ ایک امبریلا کے نیچے رکھتے ہیں اپنی پوری پارٹی کو اور تمام ہی سینئر لوگ جو سینئر قیادت ہے وہ انتہائی ہمیں طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیج پہ نظر آتی ہے اور
کام کے حوالے سے بھی وہ جیسے جیسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں ہماری نظروں سے گزر. بلاول بھٹو وقت جو ہے وہ خارجہ کے جو امور دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کی بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایک اچھے طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں, اور پاکستان کی جو ایک معاشی صورتحال ہے اس کو اسٹیبل کرنے کی طرف سبھی لوگ مل کے محنت کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا ضرورت پڑی؟ تو پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں غیر فطری اتحاد ہے تمام جگہوں پہ. پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ اکیلے فائٹ کرنے والی پارٹی ہے اور بہت بہترین فائٹ کرتی ہے جمہوریت کے فیور میں, یہ میں جانتا ہوں. اور بی بی صاحبہ کے بعد بھی جو ہے وہ بلاول صاحب کے جو ہے آخری جو انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی ان کی فاتحہ خوانی میں, اس میں کہا بھی تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسٹ ریونج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہوا تو عمران خان پی ٹی آئی کو لے کے جو چل رہے تھے ان کی ایک پارٹی اور ایک طرف یہ 11 پارٹیاں, تو ہمیں کیا اتنی بڑی ضرورت تھی کہ ہم 11 ایک طرف؟ یہ تو پازیٹیو ہے, نظر آ رہا ہے کہ 11 میں سے کوئی ایک بھی ان کے فیور میں نہیں تھا, ان کے اپنے لوگ نکل کے باہر آ رہے تھے, یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی زرداری صاحب نے ہی گائیڈ لائن دی اور تمام معاملات کیے, نون لیگ کو بھی اور دیگر سیاسی پارٹیوں کو بھی. تو اس پہ آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گی یا اس کے اندر کوئی میں نے اپنے ہی جواب میں پہلے کہا معاشی اور خارجی پالیسیز اتنی غلط تھیں کہ معیشت بھی تباہ اور خارجی طور پہ بھی تنہا. تو یہ صورتحال ہم نے اپنے ملک کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ یہ ضروری تھا کہ اس وقت ہم جو ہمارے اختلافات ہیں, ہم کسی بھی پارٹی سے سیاسی اتحاد نہیں کریں گے. ہم جب الیکشن لڑیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی لڑے گی. جب پی ڈی ایم بھی تھی تو گلگت بلتستان میں ہم نے نون لیگ کے سامنے الیکشن لڑا, اور ابھی بھی ہم ہر پارٹی کے سامنے الیکشن لڑیں گے. کراچی میں ہم پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے سامنے الیکشن لڑیں گے. ابھی NA 240 میں ہمارا امیدوار الیکشن لڑ رہا ہے اور اس میں ہماری ایم کیو ایم کے سامنے فائٹ ہوگی, کیونکہ مرحوم ڈپٹی اقبال اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, ان کی ڈیتھ کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی ہے. تو ملک کی ضرورت کو دیکھ کے کچھ فیصلے کیے جو گئے ہیں فار شارٹ ٹرم, اور منیمم جو پوائنٹ ایجنڈا ہے اس پہ یونائٹ ہوئے ہیں کہ ایک تو الیکشن اصلاحات کی جائیں اور کچھ عرصے میں ملک کی معیشت کے لیے سخت فیصلے لے کے اس کو بحال کیا جائے, کیونکہ 3 سال 8 مہینے سے صرف عوام پہ ہی کوڑا برس رہا ہے اور کسی قسم کا سوائے یہ کہ ملک مقروض ہو رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نہ ہی روزگار ہے, نہ ہی کارخانے چل رہے ہیں. پرسوں میں محمد ادریس صاحب جو ہیں کراچی چیمبر کے, انہوں نے کہا 6 مہینے سے انڈسٹریز بند ہیں. تو یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے. ورنہ زرداری صاحب تو وہ شخص ہیں جو 11.5 سال جیل سہ لیتے ہیں, زبان کٹوا لیتے ہیں, لیکن اپنی پارٹی کو یہ نہیں کہتے کہ میرے لیے کسی کے سامنے جھک جاؤ. انہوں نے اس وقت بھی واقعی بڑی کرائسس کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو یہ کہہ کے سمجھایا کہ پاکستان کھپے. یہ چیزیں ریکارڈ پہ رہتی ہیں, تاریخ کا حصہ بنتی ہیں, اور زرداری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دور اندیش سیاستدان ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ہماری پارٹی مسلسل اپنی جگہ بنا رہی ہے تو یہ ہماری جو پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے اس پہ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس سے, لیکن جو حکمت عملی ایز پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی رہی, جو زرداری صاحب کی صدارت میں ملک میں فیصلے ہوئے, ان کے مثال نہیں ملتی. چاہے آپ کا 58(2)B کا خاتمہ ہو, 18ویں ترمیم ہو, ایران گیس لائن ہو, یا ہمارے کیا کہتے ہیں جو ہمارے ملک کی خودداری پہ فیصلے ہو سکتے ہیں, سلالہ چیک پوسٹ پہ, جو ہمارے شمسی بیس کے خالی کرانے پہ, جو ہمارے دہشت گردوں سے جو ہے نمٹنے کا فیصلہ, جو ہماری بہتر زرعی ایکسپورٹ کے ملک کو ہم زرعی جو ہے ملک تسلیم کر کے اپنی زراعت پہ بھروسہ کریں, اور سب سے کم قرضہ $7 بلین. یہ وہ فیصلے ہیں جو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور حکومت جس کے پاس 126 ارکان کی صرف تعداد موجود ہو, سمپل میجورٹی موجود ہو, یہ فیصلے کر سکے.
اچھا میڈم، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ تو آپ بخوبی ابھی ڈسکس کر رہی ہیں، معاشی طور پہ بھی اور ہمیں دہشت گردی کا بھی سامنا ہے. تو اس وقت جو یہ پی ٹی آئی کی ایک موو بنی ہے اور یہ آزادی مارچ کی بات ہو رہی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں، آپ ایک سیاستدان ہیں، ہم تو صحافی ہیں، ہمارا تو کام ہے پوچھنا، اور جو بات ذہن میں ہوتی ہے اس کی کلیئرنس سیاستدان سے ہم مانگ لیتے ہیں. کیا ملک ہمارا آزاد نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس جمہوریت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں؟ کیا ہماری زراعت نہیں ہے؟ کیا چیز نہیں ہے جو ہم کس چیز پہ آزادی لینے نکلیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آئی. اور اگر آزادی کے ہی نام پہ لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے تو کیا ایک مسلم کنٹری جو کہ اوورال پاکستان پورا ایک مسلم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں کہیں جہاد کی ضرورت ہے؟ کیا یہ معاملات کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نیازی صاحب نے اپنے امیچیور سپورٹر کو ہر طریقے سے اپنی امیچیورٹی دکھا کے کبھی امر بالمعروف کر کے دوسروں کو منکر ثابت کرنے کی کوشش کی، کبھی ایک سائفر کو جو ہے وہ سازش کہا گیا، کبھی مداخلت کا نام دیا گیا، کبھی جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ میں جو یہ آپ لوگ کو اکٹھا کر رہا ہوں یہ جہاد کر رہا ہوں. تو بات اتنی سی ہے کہ عمران صاحب جمہوری طریقے سے نہیں آئے. عمران صاحب کو باقاعدہ پلانٹ کیا گیا، اور خود اس کا ثبوت ان کے 2 اہم منسٹرز کے بیانات، ایک شیخ رشید کا اور ایک فواد چودھری کا، جنہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہم پہ سے ہاتھ ہٹ گیا. تو اب عمران کو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ پولیٹیکلی اممیچیور آدمی ہے، تو وہ عوام کو مختلف طریقے سے ورغلا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ پاکستان آزاد نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو اداروں کا رول ہونا چاہیے تھا وہ لوگوں کے سامنے آیا ہے. وہ اداروں کے خلاف بھی لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اور گندی زبان جو انہوں نے سیاست میں فروغ دی ہے اس کا ہمارے معاشرے پہ بہت عرصے اثر رہے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جو یہاں کے یوٹیوبر ہیں، وہاں کے یوٹیوبر ہیں، وہ سب مل کے مستقل ہمارے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. یہ چیزیں سوٹ تو نہیں کرتی، کیونکہ سیاست کا مقصد سماجی خدمت بھی ہے، عوامی خدمت بھی ہے، اور پاکستان کی سالمیت بھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا اداروں کو اس وقت برا کہا گیا ہے، ہم نے لاشیں اٹھائی تھیں، ہم نے پھانسیاں دیکھی رات کے اندھیرے میں، جو پھانسیوں کا وقت بھی نہیں تھا اس میں ہمارے قائد کو اس وقت پھانسی دی گئی. کس طرح سے ان کو دفن کیا گیا، کس طرح سے ان کے خاندان پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ کوڑے برسائے گئے، لیکن یہ زبان نہیں تھی، یہ طریقے سے وار نہیں ہوئی تھی. کس طرح سے آئین کو ردی کی ٹوکری کر کے ڈالا گیا، کیونکہ ہم نے جس قائد کو فالو کیا ہے وہ جو تھے بارٹ لا کیا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. انہوں نے کتاب لکھی فائر اسیسینیٹڈ. وہ مائی لارڈ کہتے ہوئے تختہ دار پہ چڑھ گئے، لیکن اپنے لوگوں کو اداروں پہ حملہ نہیں کرایا. بی بی صاحبہ کو معلوم تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے اپنی ویل لکھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد حملہ کر دینا. پھر جب آصف صاحب نے سامنے لاش رکھی ہوئی ہو، آپ کے ملک کے ساتھ ساتھ آپ کا گھر بھی اجڑ گیا ہو، انہوں نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ چڑھ دوڑو سارے اداروں. نہیں، پاکستان کھپے کا یہ آواز لگائی. تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے عمران کو سیکھنا چاہیے. عمران کو جو لوگ لائے وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ غلط کام ہوا، وہ پچھتا رہے ہیں، اور یہ وقت ہے کہ عوام کو جگایا جائے. آج میں سمجھتی ہوں کہ جہاد جو کہا گیا ہے، تو جہاد تو حق و باطل کے درمیان ہوتا ہے. جہاد تو ایک مذہبی حکم ہے جس میں آپ کے سامنے ناحق ہوتا ہے اور آپ اس کا قتال بھی کر سکتے ہیں. اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے سامنے چینل چل رہا ہے، جب آپ کی بات ہو رہی ہے اور اس پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ اسلام آباد میں نیازی چوک پر جو ہے نیازی چوک پہ جو ہے لوگوں نے پولیس پہ ڈنڈے کا استعمال کیا ہے اور مقابلہ بن گیا ہے. اگر
عمران صاحب نگیٹ کر دیتے اپنے وزیر داخلہ کے بیان کو جو اس نے کہا تھا کہ خونی مارچ ہوگا، اور کہتے کہ نہیں، ہم بالکل اسی طرح کا مارچ نکال رہے ہیں جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے نکالا. میں دیکھتی ہوں کون روکتا ہے انہیں. تو عمران صاحب ملک میں فساد چاہتے ہیں، عمران صاحب لاشیں گرتی بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کل انہوں نے لاش بھی گرائی اور پھر اسے ڈاکو سے بھی تعبیر کیا پنجاب کے اسپیکر نے. وہ جو پولیس کانسٹیبل کی جو ہلاکت ہوئی اس کی آپ بات کریں، شہادت جو ہوئی ہے پولیس کانسٹیبل کی، معذرت کے ساتھ، وہ ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کوئی رینٹل بیسس پہ جو چیکنگ ہوتی ہے کہ کون رینٹل ہے وہ کرنے وہ گئے تھے، تو وہ باپ بیٹے گرفتار ہو گئے جنہوں نے فائرنگ کی تھی. تو اس کا جو رخ ہے وہی سوشل میڈیا کی آپ کی والی دیکھیے، وہ کسی بھی طرح کے وہ ایگزیکٹلی وہ یونیفارم میں تھے، بالکل وہ گئے تھے. اور رات میں نے یہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنی دفعہ گرفتار ہوئے، اب تو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت گرفتار ہوئے، اس وقت گرفتار ہوئے. صرف 12 مئی کو مجھے اطلاع مل گئی تھی اور میں ٹیکسی میں نکلی ہوں، اور پہلے میں اپنی مدر ان لاء کے پاس پہنچی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد میں اپنے ایک مرحوم دوست جو کہ جس کو کراچی میں ٹارگٹ کیا گیا اس کے گھر چلی گئی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری سرجری ہو چکی تھی بیک کی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ پلیز اپنے کپڑے نکال کے سوٹ کیس میں رکھیں. میں 2 دن سے اس کی تیاری کر رہی تھی کہ ہمیں کسی مناسب وقت پہ نکلنا ہے، تو میرے ہسبینڈ نے نہیں رکھے، اور میں اس وقت اتنا کام نہیں کر سکتی تھی. میری سرجری بالکل نئی ہوئی تھی بیک کی L4 L5 کی. تو ایک دم سے میرے ہسبینڈ نے کہا ہمیں نکلنا ہوگا، میرے پاس اطلاع ہے. تو میں سوٹ کیس اٹھایا اور ہم نے کسی سے ٹیکسی منگا لی. جب ہم نکل رہے تھے تو ہمارے اپارٹمنٹ کے کمپاؤنڈ میں موبائل انٹر ہو رہی تھی، اور ہم نکل گئے. جو ہم وہاں پہنچے تو میرے ہسبینڈ کے وہ کپڑے تھے جو میں نے کسی وقت رکھ لیے تھے، اور سارے کپڑے میرے تھے. اور میری مدر ان لا مرحومہ نے کہا تو اپنے کپڑے سارے لے آئی میرے بیٹے کے لیے. مطلب ایک مذاق میں نے کہا میں ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ ہے، اور میں ابھی زیادہ چل پھر نہیں سکتی ہوں، میری نئی سرجری ہوئی تھی، تو انہوں نے رکھے نہیں. تو یہ ایک لطیفہ بنا رہا. اور ہنس کے گزار دی نا تکلیف کے دن بھی. میڈم یہ مطلب کسی وقت اگر یہ تو نہیں ہوا کہ ریاستی اداروں سے ٹکرا گئے یا لوگ پکڑنے آئے ہیں تو وہ ان کو آرڈر ہے، ایگزیکٹلی آپ ان کی وردی کا، اس ادارے کا احترام کریں. اچھا، سیاسی گرفتاریاں تو ہوتی رہتی ہیں، بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں 1990 میں 26 کی رات تھی، صبح 27 تھی، اور دسمبر کی سخت سردی تھی. میں اپنے ماموں کے ولیمے سے آئی تھی، امی ہماری وہیں رہ گئی تھی اور میری والدہ. تو مجھے پہلی دفعہ جب اریسٹ کیا ہے تو اتنی پولیس تھی گھر میں، اتنی پولیس تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کوئی بھی یونیفارم میں نہیں تھا، کوئی ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم خود وارنٹ ہیں. اور میرے کزن کو، میرے بھائی کو اتنی سردی تھی، وہ یوں ہی بٹھا لیا تھا. تو کہ وہ کوئی ایون میرے خیال میں شرٹ بھی نہیں پہنی تھی، ایک نے تو انڈر گارمنٹ پہنے ہوا تھا. میں نے شال اٹھا لی تھی، اللہ کا شکر ہے. تو میرے گھر والوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس پولیس اسٹیشن میں مجھے لے جایا گیا ہے. اور جب میرے گھر والے 7 o'clock پہنچے ہیں شریف آباد، لیاقت آباد جب پہنچے تو انہوں نے کہا آپ کا شریف آباد میں، آپ شریف آباد میں جائیں. میرے گھر والوں کو شریف آباد پولیس اسٹیشن نہیں معلوم تھا. جب شریف آباد پولیس اسٹیشن پہ پہنچے تو انہوں نے کہا اتنی بڑی زیادہ پولیس آئی تھی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی سیاسی کارکن بھی رہتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ CIA سینٹر جائیں. تو میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ جی ادھر CIA سینٹر ہے. اور پھر وہ پہنچے اور پھر انہیں پتہ چلا کہ جی میں یہاں پہ رکھی ہوں. تو میرے فادر کے پاس اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک شارٹ گن تھی، اور ہم لوگ اس میں چنے کی دال ڈال کے چھپکلیاں مارا کرتے تھے. تو میں نے جب شال نکالی تو گن سامنے ہی رکھی تھی. تو پتہ تو ہمیں چل گیا تھا پولیس آ گئی ہے. کچھ تو ہو سکتا تھا نا، رد عمل ہو سکتا تھا بالکل، لیکن جبکہ وہ یونیفارم میں بھی نہیں تھے. تو یہ آپ
جب کوئی ایکسٹرا آرڈینری کام کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ریٹائرڈ کے بجائے ریٹارڈڈ ہونے کا ثبوت 11.5 سال جو ہیں زرداری صاحب کے تحمل سے جیل کے ہیں. میں آپ کو بھی یاد دلا دوں کہ جب نیب نے گرفتاری کے لیے بات کی تو زرداری صاحب گھر پہنچ کے بیٹی سے ملے, بیٹی نے رخصت کیا, نیب کے لوگوں کو اندر بلایا, اندر بلانے کے بعد عزت سے چائے پلا کے پھر ان کے ساتھ گرفتاری دے دی. ایسا ہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا لوگ جمع ہو گئے تھے کہ جیل سے بھی ان کا کوئی ایسا بیان آیا ہو کہ کارکنان جو سڑکیں بلاک کر دیں, پاکستان کا پہیہ جام کر دیں. اسلام آباد میں بھی زرداری ہاؤس کے باہر وہ تحمل کا معاملہ تھا, کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ عوام کو نقصان ہو رہا ہو یا ریاستی اداروں کو نقصان ہو رہا ہو یا املاک کو کوئی نقصان ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور فوراً واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک سے پہلے ہم سیدہ شعلہ رضا سے گفتگو کر رہے تھے, اب دوبارہ ہم شعلہ رضا صاحبہ کی طرف جاتے ہیں اور ایک ایسا سوال جو ان کی منسٹری سے وابستہ سوال ہے اور یہ خاص طور پہ اس وقت وومن افیئر کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں سندھ حکومت کے ساتھ اور تمام ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس دفتر کے اندر ابھی ہماری موجودگی میں کئی سائلین یہاں پہ آئے, کئی خواتین اپنے مسائل کے لیے آئیں اور سیدہ شعلہ رضا صاحبہ نے خندہ پیشانی سے ان کو ڈیل کیا, ان کے معاملات سنے, ان کے مسائل سنے. تو کراچی شہر کے اندر بھی کچھ معاملات خواتین کے حوالے سے چل رہے ہیں, اس موضوع پہ ہم ان سے ذرا گفتگو کریں گے. میڈم یہ بتائیے کہ کراچی شہر کے اندر یہ معصوم بچیاں اور جو دوسری حوالے سے 14-15 سال کی بچیوں کے حوالے سے معاملات چل رہے, سوشل میڈیا کے اوپر بچیاں جو ہیں وہ مس گائیڈ ہو جاتی ہیں اور اپنے والدین سے منحرف ہوتی ہیں, کچھ معاملات چل رہے, کئی کیسز آپ کے پاس آئے ہوں گے اور آئے دن آتے رہتے ہوں گے. وہ ماں جو اپنے پیٹ سے پیدا کرتی ہے, وہ ماں جو 20 سال 15 سال 18 سال اپنے چھاتی سے لگا کے اپنی اولاد کو بڑا کرتی ہے, اور اس طریقے کے واقعات ہو جائے تو وہ کتنا ٹوٹتی ہے, کتنا کٹتی ہے, آپ ہم سے بہتر سمجھتی ہیں. اور ایک والد جو باپ کی شکل میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کتنا زمین بوس ہو جاتا ہے اس واقعے کے بعد. تو یہ تمام چیزیں جو معاشرے کا حصہ تیزی سے بنتی جا رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی, لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ بچوں کو کس طرح پرورش کریں اور کیا تبدیلی آنی چاہیے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہ بچیاں محفوظ رہیں, بچے محفوظ رہیں, یوتھ ہماری سیف رہے؟ دیکھیے, جب یہ سوشل میڈیا نہیں بھی تھا, جب بھی ایسا ہوتا تھا کہ بچیاں اپنا گھر چھوڑ دیتی تھیں, ہم بچپن میں چھوٹے چھوٹے کالمز میں خبریں ڈھونڈتے تھے, فلاں کے ورغہ لانے سے چلی گئی, فلانے نے فلانے کو اغوا کر لیا, تو ہم یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ کس نے کس کو اغوا کیا ہے. تو پھر جب میں جیل گئی تو مجھے پتہ چلا, جو بہت ساری لڑکیاں وہاں پہ موجود تھیں, ان کے بھائی یہ ان کے آپس میں کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے رابطہ ہو گیا, دیکھ لیا, تو ماں باپ کو معلوم ہوتا تھا, پھر وہ منع کرتے تھے. لیکن اگر لڑکی گھر چھوڑ جاتی تھی, اب ہمیں کچھ ٹرمینالوجی بھی چینج کرنی چاہیے, یہ بھاگنا واٹنا ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اگر لڑکی گھر چھوڑ جاتی تھی تو پھر ایف آئی آر کٹ جاتی تھی کہ فلاں شخص نے فلانی بچی کو اغوا کر لیا. اب کووڈ کا جو دور رہا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ موبائل ایک واحد ذریعہ تھا کہ یہاں ٹیبلیٹ کے بچے گھر پہ پڑھ رہے تھے, اور یقین کریں جن کے بچے تھے 3 سال کے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے, ان کا ایڈمیشن ہوا اور وہ ٹیبلیٹ پہ تھے, وہ پڑھتے ہی نہیں تھے. اتنا مشکل تھا ان کو سمجھانا کہ تمہیں پڑھایا جا رہا ہے, تمہاری اٹینڈنس ہو رہی ہے. بہت سارے گھر جہاں پہ موبائل بھی نہیں ہے, بچے پڑھ بھی نہیں سکے. تو اب یہ بچیاں گھروں میں 2 سال تقریباً 1.5 سال انہوں نے موبائل پہ پڑھا ہے. پھر یہ وقت آ گیا کہ انہیں ایک دن جانا ہے, ایک دن نہیں. جب یہ ایک چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے تو والدین کے بھی اپنے مسائل ہیں, وہ بھی بیچارے غم روزگار میں اور اس میں لگے ہوئے ہیں, وہ اس طرح نہیں کر پاتے. بہرحال یہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو لے جانے والے جو ہیں وہ صرف بچے نہیں ہیں, ان کے پیچھے پورے ایک بڑے لوگ ہیں. اس لیے کہ اگر 14 سال کی بچی لاہور سے کے پی اور کے پی سے اب آزاد جموں کشمیر پہنچ گئی, تو اس کا مطلب ہے کوئی انہیں لے کے پھر رہا ہے,
کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر بچی یہاں سے نکلی ہے تو کوئی اسے فیملی لے کے گئی ہے لاہور، کہ کوئی عورت ہوگی، کوئی گاڑی چلا رہا ہوگا، کچھ ہوگا، منظم طریقہ واردات ہے، منظم طریقہ ہے، تو یہ بہت تشویشناک ہے۔ دوسری بچی بھی جو ہے وہ 2 سال سے 1.5 سال سے جو ہے وہ موبائل پر ہی پڑھ رہے تھے بچے، اس کی کبھی کوئی ٹک ٹاک نہیں ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد اس کی ٹک ٹاک چل رہی ہے۔ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا دعا زہرا کو، دعا زہرا جو ڈریسنگ اس کی دکھائی فل ایک پردہ، دعا زہرا یہ پسند نہیں کرتی تھی، وہ بچی جینز اور ٹی شرٹ پہنتی تھی، لیکن ہم نے دیکھا اس کو کس طرح سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ پھر کچھ خیال آیا تو ایک سالگرہ کی ویڈیو ڈال دی گئی۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو یہ تشویشناک باتیں ہیں کہ 15 سال کی بچیوں کو ورغلایا جائے، پھر ان سے اس طرح کے بیانات دلوائے جائیں، تو جو ہماری سوسائٹی کی نارمز کے خلاف ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ اس طرح سے بچیاں لے جا کے ان سے یہ کروایا جائے۔ تو اس کے لیے ہم کسی کے گھر والوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی غلط تربیت تھی یا انہوں نے موبائل ہاتھ میں کیوں دیا۔ بچے ہیں، بند ہیں 1.5 سال سے، کہیں جا نہیں سکتے۔ ابھی آج میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو آرڈر کیا ہے کہ کل میں نے چینل پہ دیکھا کہ منکی پاکس کے 2 پیشنٹ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، تو میں نے کہا غلط خبر تھی، چلے نہیں بھی ہوئے، میں نے کہا کہ آپ خیال کریں اپنے بچوں کو، دوبارہ گھر میں بہنوں کے سب کے بچوں کو اطلاع کروائی کہ بھائی آپ دوبارہ سے احتیاط کریں۔ تو ماں باپ ایک حد تک ہی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے کہیں کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر دیا کہ چلو بھائی آپ کھیل لو۔ اب بچے اس میں سے کہاں نکل گئے، اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی غلطی ہے فلاں کی نہیں، لیکن بہرحال جو کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سوسائٹی کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ بچی خود گئی اور یہ ہوا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر کورٹ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بچی کے ایج کو جو ہے وہ ایگزامن کرایا جائے، میڈیکل کرایا جائے کہ بچی کی ایج کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ بات کی جائے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ بچی گئی اور اس نے کہا کہ جی میں ہوں 18 سال کی، آپ اس کو فری ول دے دیں۔ یہ نکاح بھی جعلی ہے، اس کا مطلب ہے، کیونکہ بچی 18 سال کی نہیں ہے اور اس میں 18 سال لکھا ہے، تو پھر بچی کے ساتھ تو ریپ ہو رہا ہے نا۔ بالکل۔ اور اب ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، ہم بچی کو بازیاب کرائیں، اس وقت تک بچی پریگننٹ ہو جائے، یہ سارے مسائل بہت ناسور ہے یہ سب۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ سب ہماری مدد کریں، جہاں جہاں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے علاقے کی، اپنے صوبے کی پولیس سے کہیں کہ بھائی انہیں برآمد کرو۔ میڈم یہ جو نمرہ کاظمی اور دعا زہرا والے کیسز ہیں، ان میں کچھ سملرٹی ہے یا یہ بالکل بوتھ آر ڈفرینٹ؟ دیکھیں یہ بات تو اس میں ایک سملرٹی یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ منظم گروہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ بچیاں کسی طرح سے ٹریپ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور منظم میں اس لیے کہوں گی دونوں کی تقریباً ایک ایج ہے، اور دونوں بغیر کسی فیملی کے اکیلی نہیں جا سکتی لاہور۔ کل آئی جی سندھ نے جو کورٹ میں بیان دیا وہ آپ کی نالج میں ہے؟ جی میں نے سب وہ کیا ہے۔ تو وہ مطلب وہ اس طریقے کی جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، معذرت کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں پوری فورس کو، تو ان کا بیان معنی رکھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، ایک والدین پریشان ہیں، ایک معاملات ہیں، اور اس کو آپ بھی لے کے چل رہی ہیں، آپ نے بھی پریس کانفرنس کی، تو ذرا گفتگو کو ایسا رکھا جائے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ ہماری پوری سوسائٹی کے اداروں کو ان میں جو آفیسرز ہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ہماری کوئی عورت تشدد ہو کے جب جاتی ہے پولیس اسٹیشن پہ تو ایس ایچ او کا کام ہے کہ اس کی ایف آئی آر کاٹے ڈومیسٹک لاء کے تحت، لیکن
ہماری عورتوں کو کہیں بھی سنوائی نہیں ہوتی، فوراً ان کے گھر والوں کو بلا کے اسے ذاتی فیملی میٹر قرار دیا جاتا ہے. اگر کسی پہ تشدد ہو جائے تو وہ فیملی میٹر نہیں ہوتا، اور اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، اس کا ایم ایل او نہیں ہوتا. جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو ڈاکٹر نہیں ہوتے، اس کے جو شروع کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اب یہ دعا زہرا جو ہے وہ 12:30 بجے لاپتہ ہوئی. 12:40 تک گھر والوں کو پتہ چلا. انہوں نے نانی کے ہاں 1-2 محلے میں دیکھا. 3:30 بجے وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے. پولیس اگر مصروف تھی کہ عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے اور تو وہ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہب چوکی اور سکھر میں اطلاع کریں کہ یہ بچی کی تصویر ہے، واٹس ایپ موجود ہے، اس پہ تصویر بھیجیں اور کہ ہر گاڑی کو چیک کرو. بالکل، ویری سمپل. چلیں ہب چوکی اگر کراس ہو گئی ہے تو ادھر تو کریں. اور کسی کی بچی کا معاملہ ہے، آپ فوراً بلوچستان سے رابطہ کریں، آپ فوراً پنجاب سے رابطہ کریں کہ یہ بچی ہو رہی. ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں کیا لوگوں کو پہنچ جانا تھا. تو بہت افسوس کی بات ہے، پولیس ایک رویے کا نام بن گئی ہے اور پولیس ججمنٹل ہے. ابھی جمعے کو ہم نے ایک بچی بازیاب کی تھی، لیکن وہ پوسٹ ٹرامیٹک اٹیک اس پہ آ رہا ہے اور وہ ڈر کے بھاگ رہی ہے گھر سے. اس نے ماں کو بہت مارا. اس کی ماں اسے پولیس اسٹیشن لے کے پہنچی تو کوئی بھی نہیں تھا پولیس اسٹیشن. اور ایس ایچ او نے کہا تمہارے تو یہ تماشے لگے رہتے ہیں. کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. میں اس وقت عباس ٹاؤن میں بیٹھی ہوئی تھی، پبلک میٹنگ تھی پولیٹیکل، ختم ہو گئی تھی. تو اس عورت کا ہسٹیرک وے میں فون آیا. اس نے کہا یہاں کوئی ہے ہی نہیں اور یہ میری بیٹی مجھے مار بھی رہی ہے اور بھاگ رہی چھوڑ کے، اور یہ بیمار ہے. 8-9 منٹ مجھے وہاں سے نکلنے میں لگے، کیونکہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو بہرحال آپ کے کچھ بائنڈنگ ہوتی ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانا ہے. میں نکلی ہوں اور ابوالحسن اصفہانی روڈ سے کلفٹن پولیس اسٹیشن لگ رہا تھا آئے گا نہیں، اتنا اسٹریس لے رہی تھی، مطلب اتنا دور لگ رہا تھا. جو اس کی ایک آوازیں تھیں کہ جلدی آئیں، میری مدد کریں. ظاہر ہے اگر بچی نکل کے ایک بیماری کی کیفیت میں بھاگ رہی ہے جوان. ویسے یہ واقعہ کب کا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ اس فرائیڈے کا. ہم اسے بازیاب کر چکے ہیں بچی کو. یہ کلفٹن کا کیس تھا جی. تو ہم دوڑے ہوئے پہنچے ہیں. ہمارے دوڑنے کے بعد آفیسرز آئے. ہم جب وہاں پہنچ گئے اس کے بعد آفیسرز آئے. اس کے بعد لیڈی پولیس آئی ہے. میری ٹانگ دکھ رہی ہے، کمر دکھ رہی ہے. پھر ہم نے وہاں سے بچی کو ہاسپٹل شفٹ کیا ہے. بچی داخل ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے. تو کیا بولوں میں، مطلب اس سارے ایفرٹس میں دیکھیں نا، آپ کی کم از کم پریزنٹیشن بہت بڑی نظر آ رہی ہے. واضح طور پہ کہ آپ کسی سائل کی آواز پہ اٹھ کے گئیں، تو یہی کردار بہت اچھی بات کی. اور میں پولیس کا پہلے ایک بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن جو ہے، چائلڈ کا مطلب ہے لیس دین 18. یہ جو ہے یہ پارٹ ہے سوشل ویلفیئر کا. بالکل ایسے ہی. لیکن ہم اس کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان 14 سال کی بچیوں کو 18 سال کا بنا دیا جاتا ہے. بالکل فری ویل اور مل انہیں جاتی ہے. کورٹ سے جب ریلیف ملتی ہے تو ہم دوڑتے ہیں کہ جی یہ 18 کی نہیں ہے. اصل بحث وہی ہے، سارا مسئلہ وہی ہے. بالکل. آپ تو آج بھی ہم جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ہمیں سیکریسی رکھنی ہوتی ہے. اس بچی کے حال دیکھنے جائیں گے. آپ سے ملنے کے بعد دیکھیں گے کیا صورتحال ہے ہاسپٹل میں. اس کو ہیلتھ اسسٹنس صحیح مل رہی ہے، مطمئن ہے، کیا معاملہ ہے. کل بھی میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کی ایگریشن بہت ہے بچی کی. تو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی کے گھر کی بچی چلی گئی ہے یا بچہ چلا گیا ہے، اپنی مرضی سے گیا ہے یا خود کسی نے لیا ہے، ہم ججمنٹل نہ ہوں. اس کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت. ہمیں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے کہ اس کے والدین کو سپورٹ کرے.
ہم شروع ہو جاتے ہیں اس کی تو ماں کی تربیت غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, بچوں پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے, اپنی مرضی سے گئی ہے, بچے پہ تشدد کرتے تھے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی کرتے تھے ماں باپ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ فوراً ان کی سپورٹ کو پہنچیں اور پولیس پہ زور ڈالیں علاقے کی کہ ان کے لیے کچھ کریں, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. اولاد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ کی اولاد کو یا آپ کے گھر میں کوئی صدمہ آتا ہے, کوئی مصیبت ہوتی ہے, تو سب سے پہلے جو ہے آپ کی طاقت ختم ہوتی ہے, آپ سے لقمہ نہیں نکلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے منہ میں سلائیوا کی جو فارمیشن ہے, جو آپ کے منہ میں ایک تھوک بنتا ہے, جو لیس بنتا ہے, وہ آپ کے بولنے میں, آپ کے نگلنے میں مدد کرتا ہے. یہ میں فزیولوجی کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بات کرتی ہوں, اس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں. سب سے پہلے مصیبت میں آپ کا وہ ختم ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نہ بات کر پا رہے ہوتے ہیں نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اطراف کے لوگوں کا کام ہے, کوئی مصیبت میں آ جائے, کہتے ہیں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو کیوں یہ کھچڑی وغیرہ دی جاتی ہے, کیونکہ یہ بغیر چبائے اتر جاتی ہے. تو آپ پہنچیں, اس کا مدد کریں, اس سے لکوڈ دیں. بہت چیزیں دنیا میں آ گئی ہیں, کنڈینس لکوڈ دیں کہ بھائی بچی خود گئی یا کوئی لے گیا, بچی خراب تھی, ماں باپ غلط تھے, لیکن ماں باپ ہیں, یہ فیصلہ بعد میں ہوگا. پہلے ہم اس کو طاقت دیں, اس کو جسمانی طاقت دیں, اس کے بعد اسے قانونی طاقت دیں, اس کی مدد کریں, اس کو سپورٹ کریں. لیکن وہ جو ایک بات ہے, ہائے چلی گئی, ماں باپ کی غلطی ہے, ایسا ہو گیا, اللہ رہے, اس سے نکل آئیں. یہی میرا پیغام ہے. بہت زبردست پیغام دیا آپ نے, اور امید ہے کہ تمام ہی لوگ سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت گہری گفتگو کی آپ نے اس معاملے پہ. اب ہم آپ کو ایک طرف اور لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک سینئر سیاستدان ہیں آپ, تو ہمارا فرض ہے کہ عوام کی بھی کچھ چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کر لیں اور اس پہ آپ کا قیمتی مشورہ. ہم ابھی تک عوامی باتیں کر رہے ہیں. بالکل نہیں, یہ کچھ لوکل عوام نیچے کے ساتھ ہوا ہے, ایگزیکٹلی عوام کے ساتھ ہوا ہے. نیچے بھی لوکل معاملات ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ابھی ایک خاتون اور ایک صاحب یہاں تشریف لائے آپ کے پاس, تو آپ نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس تو وہ لوگ آتے ہیں, وہ لیبر طبقہ ہے کہ جس کے پاس خواتین کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو احساس ہے, تو آپ نے یہ بات کی کہ فری میں ڈپلائمنٹ نہیں دوں گی, میں اگر کسی کو بھیجوں گی تو اس کا چولہا جلنا چاہیے. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا یہاں پہ, اسی حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ دیکھیں کل بھی کراچی میں اور سندھ میں ٹوٹلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, یہ بات طے ہے. اور یہاں کے شہریوں کو بڑی امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. ہم گراس روٹ لیول پہ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, عام محلوں میں بیٹھتے ہیں, ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں, وہاں سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ شاید ایک سیاستدان کو دیر میں پہنچتی ہوں, ہمارے پاس آتی ہیں. ہم لوگوں کے مسائل سے واقف رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کوہ نور کا تو کام بھی یہی ہے کہ عوامی مسائل لے کے ہم اٹھتے ہیں اور پھر حکام تک جاتے ہیں. اس وقت بھی کراچی کے اندر کل بھی منمانے طور پر جو ہے وہ دودھ کی قیمت 10 روپے بڑھائی گئی ہے, اور پہلے بھی منمانی قیمتیں بڑھائی گئیں. کمشنر کراچی جو ہیں وہ پہلے بھی جو تھے, جن کا ختم ہو گیا معاملہ, اب نئے کمشنر کراچی ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کمشنر کراچی کبھی بھی دودھ, سبزی, گوشت, مرغی, جو ایک لوکل آئٹم ہے جو غریبوں کو ملتے ہیں, جن سے ان کے گھر میں عزت رہ جاتی ہے, بچہ دودھ پی لیتا ہے یا کھانا پک جاتا ہے, تو کمشنر کراچی کا کام ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں. اس پہ کنٹرول کیسے سندھ حکومت کر سکتی ہے, پہلے کیا تو ہے؟ میں جی کراچی سندھ سے الگ نہیں ہے, سندھ کا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 سال ہو گئے, پچھلے سال 10 اور اس دفعہ 6 روزے میرے چھوٹے کہ مجھے اس سال دیا گیا تھا کورنگی, کہ میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جو گورنمنٹ ریٹ ہے اس کو چیک کروں. اور میں اور اے سی کورنگی اور ڈی سی بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نکلے ہیں, اور جب ہم پہنچے ہیں بازار میں, ایک دن ہم شاہ فیصل کا جو لمبا بازار ہے اس میں پہنچے. اس سے پہلے ایک اور دن ہم دوسری جگہ گئے. ہمیں دیکھتے ہی جو ٹھیلے والے تھے, جو گوشت والے تھے, انہوں نے اپنے ترازو جو ہوتے یہ بھی نہیں اٹھائے, اور وہ دکانیں چھوڑ کے بھاگ گئے. بالکل ٹھیک ہے.
اور ہم نے ان کے ترازو اٹھا لیے. یہی کر سکتے تھے. یہی کر سکتے. ہم مالز میں گئے, وہاں پہ یہ لطیفہ ہوا کہ انہوں نے ہماری آمد کی خبر سن کے جلدی سے ایک کارنر بنا دیا, ڈی سی انسپیکشن. جی یہ جو نارمل چیزیں ہیں یہ تو مارکیٹ ریٹ پہ ہیں, لیکن جو پیکڈ ہے وہ الگ ہے. پھر ان کو بھی سمجھایا کہ آپ کچھ تو فرق رکھیں, 25-15 کا ڈفرینس بہت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کوالٹی آئٹم دے رہے ہیں, یہی تو ہمارا فرق ہے. ہمارا ریفائن آئٹم دے رہے ہیں, کوالٹی آئٹم. ہم نے تو نہیں کہا لوگوں کو کہ آپ یہاں آئیں. وہاں پہ بہت رش تھا. اچھا ہم نے 3 گھنٹے اس دن لگائے, اور جو ان کا ترازو جو وہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے اس میں پورے جو ہمارے ساتھ اسٹاف گیا تھا ان کو کھڑا کر کر کے کہا بیچو. اچھا بائی سیلف بکوایا آپ نے؟ جی ہاں, مارکیٹ ریٹ پہ. عوام نے ہمارا بڑا شکریہ کیا. پھر ہم مرغی جو بکتی ہے اس کے شاپ پہ گئے, تو وہ بھاگ چکا تھا شاپ کیپر. ہاں کیونکہ وہ ادھر ترازو تو پڑا ہوا تھا, لیکن وہ ایک کیج سا ہوتا ہے اس میں وہ تھے. میں ان کا تالا توڑو اور مرغیاں آزاد کر دو. کیا کرتے؟ جی بالکل. تو جب وہ گرل کاٹا جا رہا تھا تو وہ آ گیا, نہ ظہر کا وقت تھا نہ عصر کا. اس نے کہا میں تو نماز پڑھنے گیا ہوں. پھر اس سے کھڑے ہو کے وہ مرغی بھی بکوائی. ایک اور نے ہمیں دیکھ کے شاپ بند کر لی, ہم نے اس کو سیل کر دیا. دیکھیں یہی اقدامات ہوتے ہیں. سیکنڈ ڈے جب ہم شاہ فیصل کالونی کے بازار میں گئے تو وہ ترازو اٹھا کے غائب ہو گئے تھے. تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کل کیا ہو گیا تھا. تو ہم لوگوں نے پھر وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے, اندازے سے ان کی چیزیں بیچو اور پیسے یہاں رکھو. ہم زیادہ اسٹاف لے گئے تھے, اور 3 گھنٹے یہ ایکسرسائز کی, جس کے درمیان میں وہ آ بھی گئے. لیکن جب میں گھر آئی ہوں, کیا ہماری قوم کو ڈنڈا چاہیے؟ دیکھیں ایک لسٹ دے دی ہے. مجھے بتائیں اتنا بڑا کراچی شہر ہے کہ ہم ایک دن تو کھڑے ہو کے یہ کام کر سکتے تھے 3 گھنٹے. ایک اے سی کتنی جگہ پہ ہوگا؟ کیا شہریوں کا خود فرض نہیں ہے کہ عوام کو جو کہ دی گئی ہے ایک لسٹ اس کے اکارڈنگ بیچے؟ کیا ہر شاپ پہ ایک پولیس والا کھڑا ہوگا؟ دیکھیں میں بات کاٹوں گا یہاں. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد میں گھر پہنچی ہوں. گھر پہنچ کے میرے حال نہیں تھا کہ میں 3 بجے نکلی تھی گھر سے, اور میں تقریباً 6:45 روزہ کھلنے سے کچھ منٹ پہلے میں گھر پہنچی ہوں. میرا کوئی حال نہیں تھا, میں صرف شاور کے نیچے کھڑی ہوئی ہوں. اور اس کے بعد میں نے کوئی 11:30 بجے فون کیا ہے ڈاکٹر عمران علی شاہ کو کہ پلیز کسی کو بھیج دیں, مجھے پانی کی طرح وامٹ ہو رہی ہے اور مجھے پانی کی طرح ڈائریا ہو رہا ہے, اور میں نے تو کچھ کھایا نہیں ہے, لیکن کل بھی کھڑی ہوئی تھی 3 گھنٹے, آج بھی. آپ کو پتہ ہے پہلے ہفتے میں کتنا گرم روزے تھے. بدھ اور جمعرات اور منگل میں نے یہ کام کیا. جمعہ میرا پہلا چھوٹا اور 6 روزے میرے چھوٹے جمعے سے بدھ تک. جمعرات سے میں دوبارہ شروع ہوئی. تو یہ لاسٹ ایئر 10 روزے گئے اسی میں. تو اس میں کتنی فورس پیدا کی جائے کہ ہر دکاندار کے سر پہ ایک ڈنڈا لے کے کھڑی ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے. دیکھیے پوری دنیا میں ہم نے اس سیاست نے ہمیں بڑے ملک بھی گھمائے. پوری دنیا میں ریٹ لگا ہوا ہوتا ہے, دکاندار اس کو فالو کرتے ہیں, گاہک اسی پہ چلتا ہے, چیک کر لیتا ہے. لیکن میڈم بات یہ ہے کہ دیکھیں جو مین لوگ ہیں جو سپلائی دے رہے ہیں دودھ کی کراچی میں یا مرغی کی, ان مین لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں ضرور کہوں گی یہ ذخیرہ اندوزی والے کام نہیں ہیں, اس پہ ہوتا ہے, ریگولر آئٹم ہے, اس پہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ایک رویہ تو ہے. مثال کے طور پر میں اپنے کچرے کو محلے کی کنڈی میں کیوں نہیں پھینکواتی؟ گھر صاف کرتے ہی میں چپکے سے ادھر ادھر کیوں پھینک دیتی ہوں؟ یہ بھی ایک رویہ ہے. دیکھیں آپ کتنے بھی آپ سالڈ ویسٹ کو بلوا لیں, کتنا آؤٹ سورس کر دیں, لیکن جب تک ہم اپنے
رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اگر ہم نالوں میں رضائیاں اڑاتے رہیں گے، سیمنٹ کی بوریاں ڈالتے رہیں گے، اینٹیں ڈالتے رہیں گے، مطلب میں نے پوری ایک لائن پہلوان گوٹ کی صحیح کروائی، سب کچھ کرایا، جب صحیح کر دیا تو پتہ چلا کہ رات کو بوتلوں سے جن سے شوق فرمایا گیا تھا وہ اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس طرح نہیں کام ہوتا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو نصف کام تو ہمیں کرنا ہے نا، اگر نصف کام گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا، میں نیو جرسی میں تھی کہ گھر سے باہر اور گھر کے پیچھے ایک بڑا نیلے رنگ کا ڈرم ہوتا ہے، اور آپ کو 2 طرح کا آپ کا کچرا ہوتا ہے، آرگینک ان آرگینک، تو آپ باقاعدہ اس میں ڈالتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے کچرے کو آپ بغیر تھیلی میں کیے اس ڈرم میں نہیں ڈال تھرو کر سکتے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اور میرے ہسبینڈ بہت سگریٹ پیتے، سب کو پتہ ہے، ان کے ڈاکٹرز بھی ان سے اسی بات کو کہتے ہیں کہ نہیں پئیں، تو وہ سارے دن سگریٹ جو ہے وہ یا تو چائے کے کپ میں، ایش ٹرے میں، آنکھ بچاتے ہی ادھر ادھر، ان کے اپنے کپڑوں پہ اتنے نشان ہیں، کوئی سوٹ ایسا نہیں رہتا جس میں وہ نہ گرا۔ تو اپنے بھتیجے کے ساتھ وہاں پہ نیو جرسی میں کھیل رہے تھے، انہوں نے پیکٹ پھینک دیا، 5 سال کے بچے نے کھیل روک کے ان کو دیکھا، کچھ بھی نہیں کہا، وہ پیکج اٹھایا اور اس ڈرم میں ڈال دیا۔ یہ بیہیویئر ہوتا ہے جو سکھایا، بیہیویئر تھا، بالکل بالکل ایسا ہی۔ تو یہ مجھے بتائیں کہاں ہیں، ہمارے یہاں تو چلتے میں کھانا کھا بھی رہے ہیں، کیلے کا چھلکا پھینک دیا، کینو کے چھلکے پھینک دیے، بالکل آؤٹ آف مینرز۔ تو پوری قوم کو بہرحال کوآپریشن کی ضرورت ہے، گورنمنٹ اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ رویے ہیں جو کرتے ہیں، اتنے شکایت ہوتی ہے کہ دودھ مارکیٹ میں اتنے بیچارے پتہ نہیں کتنے لوگ اسے خرید چکے ہیں۔ ہمارے آنے کے بعد لوگوں کے ہمیں فون آئے کہ آپ کے نکلتے ہی سارے دکانداروں نے پھر یہی کام شروع، وہی اس ریگولر پریکٹس ہے ان لوگوں کی، اور بڑے عادی ہیں اس چیز کے کہ کتنی دیر میں ریڈ ہوگی، کون آئے گا اور کیسے ہم نے بچنا ہے۔ بالکل صحیح تجربہ کیا آپ نے، اور شیئر بھی کیا میڈیا کے ساتھ بھی، بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی ایکٹیویٹیز۔ اب یقین کریں مجھے کتنا افسوس تھا کہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، بالکل اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی ہے، ایک رات میں لگی، ایک اگلے دن 3 بجے لگی، مطلب ہمارے مرنے سے بھی اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو مر کے دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیں عوامی لیڈر ہیں آپ، نکلتی ہیں، آپ آتی ہیں گراؤنڈ پہ اور لوگوں سے ملتی ہیں، یہ آپ کی شروع سے ایک روش رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں اس چیزوں کو کہ شہلا رضا وہ نام ہے جو لوگوں کو یہ امید رہتی ہے ہمارے ڈور پہ آ جائیں گے۔ جمعہ بازار سے شاپنگ کی ہے کہ میں جمعہ بازار میں کھڑی رہوں تو اسی حساب میں کام ہوں، اپنے گھر کا سودا خود اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جمعہ بازار سے لینے جاتی تھی، تو لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، شکایت کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہر دکان پہ، ہر ٹھیلے پہ ایک ڈنڈا ہوگا؟ نہیں، یہ پیچھے کام ہو سکتا ہے، بیس کو پکڑنا پڑے گا، جڑ پکڑنی پڑے گی، اور اس پہ محنت کا کام زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی اگر آپ لوگ سندھ گورنمنٹ پلاننگ کریں تو یہ قابو میں آ سکتے ہیں۔ اور ہر جگہ ہے یہ، پورے پاکستان میں آپ دیکھیں قسم کھا رہے ہوتے ہیں رمضان میں اور مہنگائی کر رہے ہوتے ہیں، اشیاء خوردونوش دکاندار قسم کھا کے مہنگا بیچتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اشیاء خوردونوش جب تک عوام کی ریچ میں نہیں آتے، عوام اسی طرح کریں گے اور اسی طرح جو ہے وہ مظاہروں پہ نکلیں گے، کیونکہ مہنگائی کا ستایا وہی نکلتا ہے روڈ پہ، لیکن جنہوں نے مہنگائی کی انہیں کے خلاف نکلنے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی مسلط کی، ان کے خلاف ان کا کیا ہوا، آج اگر یہ گورنمنٹ کہتی ہے ان کا کیا بھگت رہے ہیں، انہوں نے ان کا کیا بھگتایا، عوام کا کوئی قصور نہیں، وہ بیچارے پہ۔ اس گورنمنٹ نے تو ابھی کوئی نیا معاہدہ کسی سے کیا ہی نہیں ہے، اس کا یہ کام ہے اس وقت کہ جو یہ معاہدہ کر کے گئے اور یہ اسے پورا نہیں کر رہے تھے، اور پاکستان کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی تھی، کہ اس معاہدے کو پورا کرتے ہوئے نیکسٹ اچھے معاہدے کریں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ کیا رہتا ہے معاملات، اور کس طرح پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ سہولتیں میسر آتی ہیں۔ ایک بڑی کولیشن گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس وقت، اور ایک پیج پہ ہیں سارے تقریباً، اور وفاق اور سندھ بھی جو ایک پیج پہ، اب دیکھتے ہیں کہ وفاق سندھ کو کیا سہولتیں دیتا ہے، اور سندھ اور کراچی کہاں کھڑے ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر کیسے سیدھا ہوتا ہے، عوام کو کیا سہولیات ملتی ہیں۔ ہمارے ساتھ سیدہ شہلا رضا تھیں اس وقت، بہت سارا انہوں نے ٹائم دیا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر کسی پروگرام میں ملیں گے۔ اپنے میزبان سید سجاد علی شاہ کو اجازت دیجیے۔